الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب، آپ کے ان ہاتھوں پر سلام اور درود ہو جن ہاتھوں نے کتاب امیر المؤمنین امیر الکلام کو اس انداز سے اپنے دل سے قریب کرنے کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ انشاءاللہ زمانے کے علی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ کو اس کا اجر اور اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکیں۔ حکمت نمبر 38 کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ امیر المومنین علیہ السلام حالت ضربت میں ہیں، آپ کا فرق سر مبارک شکافتہ ہے اور آپ نہایت کمزوری کے عالم میں ہیں، اور بہت انسان کی زندگی کا جو اہم ترین وقت ہوتا ہے جس میں ہر کلمہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے، اس وقت میں امام نے ہمیں یہ نصیحتیں کی۔ اس لیے نصیحتوں کو ہم نے دل و جان سے انشاءاللہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اور امام نے کیا خوب کہا، یا بنیہ احفظ احفظ احفظ، یعنی اس کی حفاظت کر دو، عنی اربعا و اربعا، چار چیزیں، چار ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے انجام دینی اور چار ایسی چیزیں جو انجام نہیں دینی۔ جو چار انجام دینی ان میں سے ہم نے صرف ایک کو کل ذکر کیا، بہت اہم نکتہ تھا کہ ان اغنى الغنى العقل، عقل عقل عقل، کیا عقل پر ایمفسائز ہے۔ اور نمبر 2 جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے اکبر الفقر الحمق۔ دیکھو یہاں پر اغنا، پھر اکبر، پھر نمبر 3 اوحش، پھر نمبر 4 اکرم۔ یہ تمام افعال تفضیل ہے عربک لینگویج میں، مینز the most, the best، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی رچنس اغنى الغنى، اور یہاں کا اکبر الفقر اس کے بالکل اپوزٹ۔ اگر آپ فقیر ترین چیز کو اپنے سے لگانا چاہتے ہو تو وہ بے وقوفی ہے، وہ حماقت ہے۔ حماقت، بے وقوفی ہمارے ہاں جو مشہور ہے اردو لینگویج میں ہم کہتے ہیں احمق، بے وقوف، وہ والا بے وقوف نہیں ہے۔ یہاں بے وقوفی سے مراد کچھ اور ہے قرآنک اور احادیث کی ورلڈ اور دنیا میں۔ بے وقوف کی نشانیاں احادیث میں تقریباً آپ کو یہ 3-4 نشانیاں ملتی ہیں۔ نمبر 1 الاغراق فی المدح والذم، it's a beautiful checklist for ourselves۔ میں تو بہت سی جگہوں پر رہ جاتی ہوں، میں کہتی ہوں نہ میرے پاس عقل ہے، اور عقل نہیں ہے تو میں بے وقوف ہوں، کیونکہ یہ ساری صفات میرے اندر موجود ہیں اور یہ ساری نشانیاں ہم چیک لسٹ ہمارے لیے۔ اور اکیلے میں بیٹھ کے ذرا سا سوچے، یا خدا where are we going، این تذہبون۔ الاغراق فی المدح والذم، جو مدح و ذم میں مبالغہ کرے، جس کے پاس موڈریشن نہ ہو وہ بے وقوف ہے، کیونکہ کسی کی یا بہت زیادہ تعریف کرتا ہے یا بالکل اس کو گرا دیتا ہے۔ پتہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب آپ کسی سے دوستی کرو، بے شک آپ بہت ہی بڑے عارف سے دوستی کرو، بہت ہی پائس انسان سے دوستی کرو، ایک ونڈو کھلا ہی رکھو کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہو جائے، شاید کوئی غلط فہمی ہو جائے، شاید وہ مجھ پہ کوئی تہمت بھی لگا دے، شاید وہ میری کوئی بات نہ سمجھے اور ناراض بھی ہو جائے، لیکن میں نے پھر بھی اس کے ساتھ بہترین رہنا ہے، یعنی زیادہ توقع نہ رکھے۔ ہمارے ہاں یہ بہت ہوتا ہے کہ اسپیشلی ٹیچرز ہیں یا عالم ہیں یا کوئی ہے، اس سے آپ بہت زیادہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تو بالکل ہی پرفیکٹ ہوگا، اور پھر وہ ذرا سب توقع سے کم ہوتا ہے تو آپ پھر اس کی بہت زیادہ برائیاں کرنے لگتے ہو، اس کو بالکل ہی گرا دیتے ہو۔ یہ بے وقوفی کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ میں اکثر مثال دیتی ہوں، داماد کی شروع میں تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بہو کو کہتے ہیں واو کیا بہو اتنی خوبصورت ہے، اور بعد میں وہی بدصورت لگنے لگ جاتی ہے۔ یہ حماقت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 احمق الناس من ظن انہ اعقل الناس، احمق ترین وہ ہے، حدیث کہہ رہی ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ میں بہت ہی عقل مند ہوں۔ اور
اکثر وہ لوگ جو دوسروں کو بیوقوف ادھر اس طرح کے الفاظ سے پکار ہوتے ہیں، وہ بیچارے خود ہی بیوقوف ہوتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. نہج بلاغہ کی دنیا ایسی دنیا ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا خدایا ہم کس خیالی دنیا میں ہیں اور کس وہمی اور جہل اور حماقت بھری دنیا میں رہ رہے ہیں. اور تیسری جو کوالٹی یا نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے جس چیز کو برا سمجھے، کوئی اور وہ برائی انجام دے رہا ہو تو اس کو بہت کرٹیسائز کرتا ہے، لیکن وہی برائی خود انجام دے تو برا نہیں لگتا. یہ تو الہ ماشاء اللہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. خود دوسروں سے کام کروائیں گے برا نہیں لگے گا، لیکن کوئی اور دوسرے سے زیادہ کام کروائے تو کہیں گے دیکھو کتنی سست ہے، کیسی ہے. اور پھر بہو اور ساس اور بیٹی کا آ جاتا ہے کہ بہت سی ساسیں کہتی ہیں کہ بالکل میری بیٹی کی طرح ہے، لیکن اتنا فرق رکھتی ہے. کوئی اور فرق رکھے بیٹی اور بہو میں تو اس کو بہت برا لگتا ہے، لیکن خود فرق رکھے تو برا نہیں لگتا. یا ٹریفک کے رولز میں دیکھیں، کوئی اور سگنل توڑے تو ہم بہت ہی کرٹیسائز کریں گے، لیکن خود توڑیں گے تو کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بیان کریں گے. خود بہت سے رولز کو توڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایسے احمق کیا کم پائے جاتے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک پائے جاتے ہیں. تو یہاں مولا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ان سے دوستی نہ کرو، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے دوستی کے بارے میں، وہاں میں بتاؤں گی کہ کیوں ان سے ہم قریب نہ رہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہمیں فقیر بنا دیتا ہے. اچھا، اور پھر چوتھی جو صفت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی رائے کو نہ ماننا، اپنی غلطی کو نہ ماننے والا، بہانے لانے والا، ایکسکیوز لانے والا جو ہے وہ بھی بہت بڑا احمق اور بیوقوف ہے. امام علی علیہ السلام کی اس حدیث کو ذرا دیکھیں تو صحیح، کتنے مزے کی حدیث ہے. یہ آپ کے مائنڈ کو انگیج رکھتا ہے. آپ اس حدیثوں کو پڑھنے کے بعد آپ کہتے ہیں واٹ، وہ جو بات دماغ سے نکلتی ہی نہیں ہے، اور اسی طرح ہمارے دماغ میں گھومتی رہتی ہے. یہ احادیث ایسی احادیث ہے انشاءاللہ سوتے وقت بھی آپ کو یہ یاد آئے، دوسرے دن بھی آپ کہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور میں کہاں کھڑی ہوں. یہ ایسی اگر کیفیت ہو گئی، دل و دماغ میں لڑائی ہو گئی تو پھر بات بن جاتی ہے، پھر ہم بن جاتے ہیں نہج البلاغہ ہی انشاءاللہ. کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ سمجھداری اور بیوقوفی، عقل اور حماقت، یہ عاقل ہونا اور احمق ہونا، تو یہ سمجھداری اور بیوقوفی، ان کی لڑائی چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ انسان 18 ایئرز کا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان 18 سال کا ہو جاتا ہے. جب 18 سال کا ہوتا ہے تو جو صفات زیادہ جس کو اس نے پریکٹس کیا ہے، جس سے زیادہ قریب رہا ہے، وہ غالب آ جاتی ہیں، یا وہ بہت عاقل ہو جاتا ہے یا بہت احمق ہو جاتا ہے. اس لیے والدین سے بہت تاکید کے ساتھ مولا امیر المومنین علیہ السلام، ہماری جان قربان ہو آپ پر، آپ تصور فرمائیں کہ آپ بستر علالت، بستر ضربت پہ تشریف فرما ہیں، اور آپ کا پورا بدن متاثر ہے اس زہر ابن ملجم سے، اور آپ یہ نصیحتیں ہمیں فرما رہے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں ان 18 ایئرز میں اتنی محنت کرو، اپنے اولاد کو سکھاؤ کہ وہ ایکسکیوزز بیان نہ کرے، وہ دوسروں کو بلیم نہ کرے، وہ دوسروں پر انگلی نہ اٹھائے. یہ احمقانہ بیوقوفانہ ہمارے جو رویے ہوتے ہیں، تو ہمارے بچوں میں بھی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے، دوسروں پر تھوپتے رہتے ہیں. یہ بہت ہی بری عادتیں ہیں جس کو مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں احمق ہے، بیوقوفیاں ہیں. ہم بیوقوفیوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو برا بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. سب سے بڑی بیوقوفی یہ کہ ہم بیوقوف ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم بیوقوف ہیں. یہ بیوقوف مرکب اسے کہتے ہیں، کہ ایسا بیوقوفی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے یا فولش ہے اور احمق ہے، حماقت کے دریا میں اس طرح سے ڈوبا ہوا ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. اس لیے ہم اپنی اولاد کے سامنے بار بار یہ سوچیں کہ ہم عاقلانہ رویہ اختیار کر کے قلب امیر المومنین کو راضی کر رہے ہیں، یا
احمقانہ ہمارا رویہ، ہمارا رفتار ہے، اور جیسی ہماری سوچ ہوگی، جیسے ہم ریئیکٹ کریں گے معاشرے میں اور فیملی میں جو پرابلمز آتی ہیں، وہی ہمارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی انداز سے یا وہ عاقل بنیں گے تو آپ کے پاس باقیات الصالحات ہوگی، یا وہ احمق بنیں گے اور ہم جو ہے بدبخت ہو جائیں گے، خود بھی احمق اور بچے بھی احمق ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں، ایک بہت پیاری مثال تاریخ میں ملتی ہے کہ عمرو بن لیث اور اسماعیل سامانی، یہ ٹرو تاریخ ہے کہ ان میں جنگ ہو رہی تھی، اور عمرو بن لیث کی کنگڈم بہت بڑی، تقریباً 90% اس کے پاس حکومت تھی، اور 10% کا ایریا جو ہے وہ کس کے پاس تھا؟ وہ اسماعیل کے پاس۔ اور جیسے ہی عمرو نے اس 10% کو بھی لینا چاہا تو سب کو یقین تھا کہ ضرور عمرو جیتے گا، اور اسماعیل کی یہاں پر جیت نہیں ہوگی، وہ ہار جائے گا یقیناً، کیونکہ کہاں اس کی آرمی، کہاں اس کی آرمی۔ لیکن یہ دنیا ہے، اور کچھ ایسا کھیل اسماعیل نے کھیلا، ایسی ذکاوت، ہوشیاری دکھائی کہ اسماعیل جیت گیا۔ اور پھر کیا پتہ چلا اسماعیل کو کہ جب لڑائی ہو رہی تھی تو بڑے بڑے کمانڈرز سب نے خط لکھ لیا تھا عمرو بن لیث کو کہ ہم تو ہار ہی رہے ہیں، اور ہم آپ کے ہی ہیں، ہم اسماعیل کا سر آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ ہمیں اپنے لشکر میں شامل کریں۔ سب نے یہ خطوط لکھے تھے، اور وہ خطوط اب جیت کے بعد اسماعیل کے سامنے لائے گئے، اور اسماعیل کو جب بتایا گیا کہ اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں، تو اس نے کہا کہ للہ علیہ، مجھ پر 100 یا 10 حج واجب ہو اگر میں ان خطوط کو پڑھوں۔ سارے کمانڈرز بیٹھے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں ہے ان میں کس نے خط لکھا ہے، کس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، اور میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا۔ اس نے وہیں پر جو ہے وہ عاقلانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ان تمام خطوط کو جو اس کے کمانڈرز نے لکھے تھے، اس کے ساتھ خیانت کرتے ہوئے اس کو ان کے سامنے جلاتا ہے، اور قسم کھا کے کہتا ہے مجھے نہیں پتہ۔ اور وہ جتنے کمانڈرز تھے وہ سب کے سب شرمندہ ہو رہے تھے، لیکن آخر میں وہ سر بلند ہوتے کہتے ہیں کہ اس کو تو نہیں پتہ اسماعیل کو ہم میں سے کون تھا اور کس نے کیا لکھا تھا، اور اس انداز سے وہ دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ کاش ہم بھی عاقلانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنے خاندانی کتنے مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں، کتنے طریقے ہوتے ہیں، لیکن بس ہم اتنے کبھی عجیب نیرو مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، اور کچھ گھٹیا رویوں کے ذریعے اپنے آپ کو حماقت اور بے وقوفی کے دلدل میں اپنے آپ کو پھنسا دیتے ہیں۔ ہم میں سے جو ان دلدلوں میں پھنسے ہوئے، بار الہ پروردگارہ ہمیں بصیرت دے، بحق نہج البلاغہ، بحق عقیلہ بنی ہاشم، ہمیں عقل کے چراغ کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اچھا جی، یہ ہو گیا نمبر 2۔ نمبر 3، جو کلام امام کے زبان اقدس سے جاری ہو رہے ہیں، وہ بھی حالت ضربت میں، شہادت سے کچھ گھنٹے پہلے، وہ یہ ہے اوحش الوحش العجب، کہ سب سے بڑی تنہائی آج کل جو انزائٹی ہے، جو ایک کبھی انسان بالکل اپنے آپ کو تنہا فیل کرتا ہے، وہ کبھی اس کی ایک وجہ عجب ہے۔ عجب یعنی اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو بہت اچھا سمجھنا، کہ look at my voice, look at my ماشاء اللہ memory۔ بہت سی بیویاں اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتی ہیں، اس کو کیا آتا ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، دیکھو میں نے کیا کیا، بار بار اپنے اعمال اس کو شاکرانہ طور پر دیکھنا کچھ اور ہے، لیکن یہ تھوڑا سا غرور کا مقدمہ بن جاتا ہے عجب۔ اس لیے کہتے ہیں سورہ فتح کی تلاوت کرے، سورہ فتح کہتے ہوں گے نا، فتح کی تلاوت کرے، اس سے غرور اور عجب میں کمی آ جاتی ہے۔ دیکھیں واقعہ سنیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ ایک جگہ تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھا، آپ کے حواریون میں سے ہوگا، تو راستے میں ایک نہر اور پانی اس طرح سے آتا ہے کہ اس میں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور گزرو۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور گزرتا ہے، بہت آسانی سے پانی کے اوپر چلنے لگتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آگے وہ پیچھے پیچھے. اتنے میں اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مجھ میں اور حضرت عیسیٰ میں کیا فرق ہوا. انہوں نے بھی بسم اللہ کہا, وہ بھی چل پڑے, میں بھی بسم اللہ کہہ رہا ہوں, میں بھی چل پڑا. پھر وہ میرے آگے کیوں چل رہا ہے؟ پھر وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا ولی کیوں سمجھتا ہے؟ جیسے اس نے یہ سوچا وہ پانی میں غرق ہونے لگا. یہاں غرق ہوتے لگتا ہے اور وہاں وہ فریاد بلند کرتا ہے کہ یا روح اللہ, یا نبی اللہ ادرکنی, مجھے پالے, میرا ہاتھ تھام لے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا, باقاعدہ بتایا, دخلنی العجب, میرے اندر ایک عجب آ گیا تھا, ایک غرور آ گیا تھا کہ I'm something, I know something. تو بہت خیال رکھیں عجب کے بارے میں, بہت زیادہ, کیونکہ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ اتنی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم قنی شح نفسی, اللہم قنی شح نفسی, یعنی روتے ہوئے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک بہت بڑی دعا یہ بھی ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ وہی بخل سے بھی دور رہیں اور اسی طرح جو ہے وہ عجب سے بھی دور رہیں. انشاءاللہ میں شح نفس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی. تو بہت ہی بیچارہ تنہا ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. نہ اس کے پاس خدا ہے اور نہ لوگوں کی سچی محبت ہے. آپ نے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ دل سے انہیں کوئی نہیں چاہتا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, اور اللہ تو یقیناً عجب والے کو پسند نہیں کرتا. چوتھی اور آخری بات جو اس